السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور حاضرین کو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے کیا فضائل ہیں، اور زکوٰۃ سے رب العالمین کس طرح مال کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرامین میں زکوٰۃ دینے والے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارتیں عطا فرمائیں، رب العالمین نے اپنے کلام میں جو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، اس حوالے سے مختصر اور جامع انداز میں ہمارے ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائیے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ، قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جو ذکر ہے، متصل ذکر، وہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ۔ اور زکوٰۃ کے بے شمار فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے جو گندگی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کل مال حرام کا ہو تو بندہ زکوٰۃ دے دے تو وہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب لین دین کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، کچھ اس طرح ہو جاتا ہے، شریعت کی پوری پابندی نہیں ہو سکتی، یا کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جس میں برکت تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ دینے سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی نادانستہ طور پر انسان بھول کر کوئی غلطی ایسی کر دیتا ہے، مال کے لین دین میں ہو جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ صحیح۔ پھر زکوٰۃ کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کو محفوظ قلعے میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مال کسی طور پہ ضائع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وعید یہ ہے کہ اگر جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اس قوم سے بارش ختم کر دی جاتی ہے، اللہ، قحط سالی اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ اللہ۔ آج ہمیں اپنے ارد گرد کتنا اناج کا، فصلوں کا نقصان نظر آتا ہے، اور جب پوچھا جائے تو لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جی بارشیں جتنی مطلوبہ مقدار میں ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں، اگر لوگ صحیح طرح اگر اپنی زکوٰۃ نکالیں، صحیح، تو ہم معاشی طور پہ بھی دیکھیں تو اس سے بھی ہمارے بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے، اور جو دین پہ عمل کرنے کا تو ایک اپنا ہی سبحان اللہ معیار ہے، اس کا اپنا ہی، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جو لبرل ہیں، وہ جو اکنامکسٹ ہیں، وہ سب سے زیادہ ایک بات پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ صحیح۔ پیسوں کی تقسیم صحیح طرح نہیں ہوتی۔ 99% لوگوں کے پاس، ملک پورے دنیا کی پیسے 5% پیسے 99% لوگوں کے پاس، اور 1% لوگوں کے پاس 99% پیسے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بات ذرا ریپیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اکنامکسٹ کہتے ہیں کہ 99% لوگوں کے پاس دنیا کی 1% دولت ہے۔ 99% لوگوں کے پاس دنیا کی 1% دولت ہے۔ 1% دولت ہے، اور 1% لوگوں کے پاس دنیا کی 99% اتنا بڑا تفاوت ہے۔ اتنا بڑا تفاوت ہے۔ اللہ۔ تو وہ اس بات کو رو رہے ہوتے ہیں، صحیح، اکنامکس کہ اس طرح اگر ہم معاشی جو ڈس بیلنس ہے وہ اس وجہ سے، صحیح، اگر ہم زکوٰۃ پہ جب جاتے ہیں تو جب 1% لوگوں کے پاس 99% دولت ہوتی ہے تو ان کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو ایک ڈس بیلنس وہ کیا ہوتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ چاہے اس پہ آپ کمائیں نہ کمائیں، کچھ کریں، آپ نے وہ دولت پہ آپ نے دینی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس سے ان کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں میں جو کمی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ کی وجہ سے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، کوئی مالدار اگر زکوٰۃ دے گا، صحیح ہے، لوگوں کو دے گا، تو زکوٰۃ سے وہ کیا کرے گا، مارکیٹ میں پیسے ہی خرچ کرے گا۔ صحیح ہے۔ جب مارکیٹ میں پیسہ خرچ کرے گا، آٹومیٹک پیسوں کی رولنگ ہو جائے گی، تو اس سے بالفعل تو آپ کے جو معاشی ہے، اکنامکسٹ ہے، آپ کا جو کہتے ہیں قحط سالی، یا پھر آپ بولیں کہ لوگوں کو پیسہ نہیں ہے، کام نہیں ہے مارکیٹ میں، کام نہیں ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پیسہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ جب زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن ہوگی تو پھر جب لوگوں کے پاس زکوٰۃ آئے گی، یہ ہے کہ تو آٹومیٹکلی ان کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک رب نے ایک سرکولر بنایا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس وقت فرض ہے؟ کن لوگ، دیکھیں زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں وہ 2 طرح کا نصاب ہے۔ صحیح۔ ایک زکوٰۃ لینے کا نصاب ہے اور ایک زکوٰۃ دینے کا نصاب ہے۔ صحیح۔ دونوں میں فرق ہے۔ صحیح۔ اکثر لوگ یہاں پہ مسئلہ کر جاتے ہیں۔
جو زکوٰۃ دینے کا جو نصاب ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ حاجت اصلیہ سے علاوہ اس کے پاس سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ، ابھی شہر میں تو سائمہ کا کوئی رواج ہے نہیں، تو سونا چاندی مال تجارت. سائمہ ویسے کہتے کس کو ہیں؟ جانور جو ہوتے ہیں جو پورے سال فری میں پلے جاتے ہیں اور وہ ان پہ جو زکوٰۃ، جو آوارہ چل رہے ہوتے ہیں اور گھاس پھوس کھا لیتے ہیں. صحیح. ان پہ تو ابھی ہم یہاں پہ سونا چاندی مال تجارت، صحیح. اگر یہ تینوں ملا کر اگر اس کے پاس کوئی ایک نصاب تک پہنچ جاتا ہے، مثال کے طور پہ سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ ہے، تو آج کے دور میں تقریباً 7,75,000 روپے تقریباً رقم بنتی ہے آج کے دن پر. صحیح. اور چاندی کی تقریباً رقم بنتی ہے 65 سے 70 ہزار کے درمیان. صحیح. جو آج کے دن کی جو رقم بنتی ہے 65 سے 70 ہزار کے درمیان. تو اگر کسی کے پاس مال تجارت سونا چاندی کو ملا کر اگر اس کے پاس 65-70 ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 7,75,000 پر نہیں ہوگی. 7,75,000 پہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی اور مال تجارت تینوں ہیں تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے کم والے نصاب کی طرف جائیں گے. سب سے کم والے نصاب کی طرف. ٹھیک ہے. تو سب سے کم نصاب ابھی کس کا ہے؟ چاندی کا ہے. ٹھیک ہے. تو چاندی کی طرف ہم چلے جائیں گے. اگر اس کے پاس 70,000 روپے ہو جاتے تو مالک نصاب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بالفرض کسی کے پاس آج 70,000 روپے جمع ہوتے ہیں تو مالک نصاب ہو گیا. اس پہ آج زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کب ہوگی؟ اس پہ اگلے سال 11 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا. اس پہ اگلے سال 11 رمضان کو فرض ہوگی. ہاں اب اس کے درمیان اس کے پاس 70,000 کے 2 لاکھ روپے ہو جائیں یا 35,000 روپے ہو جائیں، ہم شریعت جو دیکھتی ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کو دیکھے گی. صحیح. اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ مالک نصاب تھا ڈن ہے. اینڈنگ پوائنٹ اگلے سال جب دیکھیں گے اس میں مالک نصاب تھا، اگر اس کے بعد بالفرض 1,10,000 روپے ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ اس کی 1,10,000 پہ نکلے گی. آخر میں اگرچہ اس کے بعد بیچ میں نصاب بلے کم ہو جائے. ہاں اگر یہ ہوگا نصاب بالکل زیرو ہو جائے کہ اگر یہ تھا کہ 70,000 تو تھے پہلی رمضان کو، بالفرض شوال یا ذوالقعدہ میں یہ ہو گیا، اس کے پاس زیرو ہو گیا، مائنس میں چلا گیا، تو پھر اس کا نصاب کلوز ہو جائے گا. پھر واپسی جب اس کے پاس 70,000 جو اس وقت جو نصاب چل رہا ہوگا وہ آئیں گے، پھر وہاں سے اس کا نصاب شروع. اس کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، اس کا رمضان المبارک سے اس کا یہ ہے کہ ایک سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کے درمیان اگر آپ کا نصاب بالکل زیرو ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہو جاتا ہے ختم. صحیح ہے. پھر آپ کا واپسی سٹارٹنگ پوائنٹ جب سٹارٹ ہوگا جب آپ کے پاس، جیسے مثال کے طور پر کسی کا دوبارہ سٹارٹنگ پوائنٹ آ گیا، آپ یوں سمجھ لیجیے 25 سفر، تو اب وہ زکوٰۃ کب نکالے گا؟ زکوٰۃ رمضان شریف میں ہی نکالی جاتی ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، اس کے علاوہ اگلے سال پھر وہ 25 سفر کو نکالے گا. تو یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یا زکوٰۃ کی جو کاؤنٹنگ ہے، کیلکولیشن ہے، اس کے لیے رمضان المبارک کا کوئی اس سے وہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. اس کا یہ کہ سال آپ کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کا جو آپ جب مالک نصاب ہوئے، اگر کوئی بالفرض 25 شوال کو مالک نصاب ہوتا ہے تو اگلے سال اس پہ 25 شوال پہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح ہے. لیکن رمضان المبارک کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ثواب زیادہ ملے. ثواب. اچھا، اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا حاجت اصلیہ. یہ حاجت اصلیہ کیا چیز ہے؟ حاجت اصلیہ یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزر مشکل ہو جائے. جیسے بندے کے رہنے کے لیے گھر ہو گیا، پہننے کے کپڑے ہو گئے، جیسے اگر بندے پر گھر ہے تو بجلی ہو گئی، فریج ہو گیا. آج کے دور میں آپ لے لیں تو ایک موبائل فون حاجت اصلیہ. ایک بائک. اچھا، گھر جتنا بھی بڑا ہو. صحیح. اس کی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی. صحیح. سواری ایک حاجت، اگر جس کا سواری کا کام ہے تو ایک حاجت ایک گاڑی کی. اچھا، سواری میں اسکوٹر ہے یا گاڑی ہے؟ اگر بندے کا دونوں کا کام ہے، دونوں اس کے لیے ضروری ہیں. اگر کسی کا کوئی لمبے روٹس پہ یا کوئی ایسا ہو کہ فیملی کے ساتھ کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہے، کچھ بھی اس کی گاڑی ضرورت ہے اور موٹر سائیکل بھی اس کے لیے ضرورت ہے، تو دونوں اس کی حاجت اصلیہ میں. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ جتنی بھی مہنگی ہو کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک موبائل فون ہو گیا. ایک موبائل فون پورے گھر میں؟ نہیں، ایک بندے کے پاس. ایک بندے کے پاس ایک موبائل. کیونکہ ٹھیک ہے، دور اور عرف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. صحیح ہے. آج پہلے کہ یہ تھا کہ پہلے ایک گھر میں ایک فون ہوتا تو پورے گھر کو کافی ہوتا تھا. صحیح ہے. اب ہر بندے کے پاس کے لیے الگ الگ ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی